کا صبر ختم ہو گیا. یہ اسکرپٹ اگر ان کا خیال ہے ہر سال ایک کیس چلائیں گے, 6 مہینے کے بعد ایک نیا کیس کوئی ڈال دیں گے, کیونکہ 300 کیسز میں سے کوئی نیا کیس کھولیں گے, اور اس کے بعد ہم 10 سال عمران خان کو اس طرح قید میں رکھیں گے. انشاءاللہ یہ نہیں ہوگا, یہ پاکستان کے لوگ نہیں ہونے دیں گے. یہ ہمیں اب یقین ہے پورا, ہم بھی نہیں ہونے دیں گے اور نہ ہی پاکستان کے لوگ ہونے دیں گے. اب آپ دیکھیں گے جو انہوں نے کر رہے ہیں نا, اب دیکھیں. جی سلمان صفدر صاحب, آپ کو یاد ہے جب وہ گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جی ہم نے پورا کیس جو ہے نا وہ جیت لیا ہے, ختم ہو گیا. تو اب ایسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ راجہ صاحب ذرا اگر آپ بھی دیکھیں اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے, یہ ہر ایک کے سامنے بات واضح تھی بالکل. تمام مقدمات خان صاحب کے پاس ایک اپروور کی بنیاد پہ چلائے جا رہے ہیں کہ ایک شخص جو کہتے ہیں ہاں میں مجرم ہوں, میری گواہی کو مانو. یہ دنیا بھر کا مروجہ اصول ہے کہ ایک شخص جو اپنے آپ کو خود مجرم کہتا ہے اس کی گواہی کو کمزور ترین گواہی سمجھا جاتا ہے. خان صاحب کے پاس ان کے پاس کوئی گواہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایسے شخص کی گواہی پہ اعتبار کریں جس کو خان صاحب نے نوکری سے برخاست کیا تھا. وہ آ کے کہتا ہے کہ ہاں مجھے کہا تھا کہ اس پہ پریشر ڈالو اور انڈر ویلیو کرو. ایف بی آر کے ملازمین کہاں گئے؟ انہوں نے بھی وہی قیمت لگائی تھی جو کسی اور نے لگائی. تو بالکل یہ لغو مقدمات ہیں, کمزور ترین گواہی پر مبنی مقدمات ہیں, اور یہ سب جانتے ہیں. ایک سیکنڈ, وہ جھوٹا آدمی ثابت ہو گیا تھا عدالت کے اندر, وہ جھوٹ اس کا ثابت ہو گیا تھا 1-2 مہینے پہلے یہ کیس. اس لیے ان تمام مقدمات میں کچھ نہیں ہے, یہ بھی جانتے ہیں کچھ نہیں ہے. ایک شخص کو کھڑا کر کے کہنا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے ایف بی آر پہ یا میں نے ایویلویٹر پہ دباؤ ڈالا تھا اور اس کے اوپر آپ کنوکٹ کر دیں عمران خان کو, یہ بے وقوفی ہے ان کی. یہ آئندہ کی حکمت عملی کیا ہے, کیا اس کو چیلنج کریں گے یا ساتھ احتجاج کی بھی حکمت عملی ہے؟ یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آگے کیا ہوگا, یہ ایکسپیکٹڈ تھا. یہ تو ہم 2 مہینے پہلے اس کو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہی سزا ہوئے گی. بات اس کی نہیں ہو رہی, بات یہ ہو رہی ہے کہ عمران خان کو غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے اور بشرا بی بی کو قید تنہائی میں کیوں ڈال دیا ہے. آپ ایک قیدی سے بھی ڈر رہے ہیں, آپ ایک قیدی سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ 90% پاکستان کی آواز ہے, لیکن آپ کا خیال ہے جن کی آواز ہے وہ بھی تو اپنے لیے بول سکتے ہیں. آپ اگر آپ عمران خان کو قید تنہائی میں کریں گے, جو 90% 20 کروڑ یہاں لوگ ہیں اور جو 110 ملین جوان یہاں پہ ہیں, آپ کا خیال ہے کہ وہ کتنی دیر برداشت کر دیں گے؟ ساری دنیا میں اسی طرح ہی تبدیلی آ رہی ہے. یہ سماعت ہو ہی نہیں سکتی جب تک عمران خان کی اوپن ٹرائل نہ ہو, اور عمران خان کی اوپن ٹرائل تب ہوگی جب ان کی فیملی موجود ہوگی. میڈم ہمیشہ کی طرح آپ کو آج پھر روک لیا گیا یہاں پہ؟ ہمیشہ کی طرح نہیں, یہ ملاقاتیں تو بند کی ہوئی تھیں, لیکن جو یہ ہے یہ عدالت میں یہ نہیں روک سکتے, کیونکہ عدالت میں جب ہمارے لائرز نے کہا تھا اوپن ٹرائل میں, ہمارے لائرز نے کہا تھا ہم پیش ہی نہیں ہوں گے, ہم کیس نہیں چلنے دیں گے. عمران خان نے بھی کہا جب تک میری فیملی یہاں موجود نہیں ہوگی. تو اس وقت لائرز اندر گئے, میرے خیال میں کارروائی کرنی تھی, اور انہوں نے ہمارے لائر سلمان صفدر کو رات کو لیٹ بتایا, ہماری فیملی کو لیٹ پتہ چل گیا. وہ سارے دھند میں گھبرا کے پریشان ہو کے دن رات کر کے دھند میں پتہ نہیں 6 گھنٹے لگا کر سفر کر کے آئے ہیں, اور ان کو آپ آ کے روک دیں. خصوص عمران خان صاحب کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ کوئی ہیئرنگ نہیں ہوگی جس میں خاندان اور خان صاحب کے نامزد وکلاء موجود نہ ہوں. تو ہمیں یہاں روک دینا بالکل سراسر قانون, آئین اور اس فیصلے کی نافرمانی ہے. یہ بار بار ہو رہا ہے, اور ہم بار بار پاکستان کی قوم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے حقوق, عمران خان کے حقوق, خاندان کے حقوق چھینے جا رہے ہیں. دل چاہتا ہے ان کا اندر کرتے ہیں, جس کو نہیں کرنا ہوتا اس کو اندر نہیں کرتے. اسی کو قید تنہائی کہتے ہیں. خان صاحب جن سے ملنا چاہتے ہیں ان کو نہیں ملنے دیا جا رہا ان سے. سلمان صاحب یہ کیا وکلاء کے بغیر سماعت چل رہی ہے, یہ کس طرح سماعت؟ دیکھیں وکلاء کی ایک ٹیم ہوتی ہے. سلمان صفدر صاحب مجھے نہیں پتا اندر گئے ہیں یا نہیں گئے, لیکن ہم لوگ جن کے وکالت نامے ہیں, ہم سب کا حق ہے کہ ہم اندر جائیں اور خان صاحب کی معاونت کریں. آپ کو نہ بھیجنے کی کیا وجہ بتا رہے ہیں, یہ کیوں نہیں آپ کو؟ کوئی وجہ نہیں بتا رہے جی. یہ مجھ سے خائف ہیں, مجھے نہیں پتا ان کا کیا خیال ہے کہ میرے ذریعے کیا حقیقت باہر آ جائے گی, کیا سچ ہے جو باہر آ جائے گا. عظمیٰ بی بی یا علیمہ بی بی کے ذریعے کیا سچ ہے جو باہر آئے گا, یہ چھپانا چاہتی ہیں. یہ خان صاحب کی آواز سے خوف زدہ ہیں, ان کے پیغام سے خوف زدہ ہیں. آپ کچھ کہیں کیمرہ کی طرف دیکھیے سامنے. دیکھیں آج اگر یہ بھی ختم کر دیا ہے کہ
آپ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل سسٹم کا کیا حال ہے، آج آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ ناکہ لگا دیا ہے اتنی دور. یہاں کیوں ناکہ لگایا ہے؟ کیونکہ پنجاب پولیس نے لگایا ہوا ہے. آپ جیل کے دروازے تک اگر چلے جائیں تو وہ آپ کو روک نہیں سکتے، تو یہ اس سے پہلے ناکہ لگا دیتے ہیں. ٹیکنیکلی جیل کی جو پولیس ہے، جو وہاں پہ انتظامیہ، وہ یہ کہیں گے کہ جی وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے. یہ ٹیکنیکلی وہ صحیح کہیں گے کہ جی ہمارے گیٹ کے اوپر یہ ہوتا ہے. کئی دفعہ ہم جب اندر سماعت کے لیے ہوتے ہیں اور لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں باہر، تو وہ آگے سے کہتے ہیں جی ہم یہ، اور وہ صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے گیٹ پہ کوئی نہیں ہے. تو یہ گیٹ سے اس سے یہ پہلے لگاتے ہیں. یہ مطلب ہر قسم کی بے ایمانی، چلاکیاں، بے شرمی ہو گئی ہے. اب اتنی بے شرمی ہو گئی ہے کہ پاکستان میں جو عمران خان نے باری باری دہرایا ہے کہ اگر ایک جمہوری ملک بنانا ہے، اس کے لیے سب سے پہلا اس کا جو اس کی بنیاد ہے وہ اخلاقیات ہے. جب سچ اور جھوٹی گواہیاں، سارے پاکستان کو پتہ ہے، ہمیں اتنی عادت ہو گئی ہے جھوٹ کی، ہم اس کو قبول کر رہے ہیں. ہم یہ جو لا قانونیت ہے اس کو بھی قبول کر رہے ہیں. ہم جب غداری کے جن کے اوپر آرٹیکل لگنا چاہیے، ہم اس کو برائی بھی نہیں ہم سمجھ رہے ہیں. نہ ہم غداری کو برا سمجھتے ہیں، نہ ہم جھوٹ کو برا سمجھتے ہیں. اور یہاں پہ طاقت کے اوپر، طاقت کی اس وقت وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ اس کو ہم بڑا سمجھتے ہیں. طاقت کا مطلب یہ بڑا آدمی ہے، بڑا آدمی کے پاس طاقت ہونی چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ صرف جس کے پاس طاقت ہے اس کی یہاں عزت. پاکستان میں یہ اخلاقیات بن گئی ہیں کہ جھوٹ، سچ. تو وہ بدماش اور جو ڈاکو ہوتے ہیں پھر ان کو ساروں کو کھول دیں، جیلوں میں نہ بند کریں. جتنا بڑا بدماش، جتنا بڑا ڈاکو، ساروں کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ بھی بڑے بڑھ کے، پنجاب کے تو مشہور ہیں کہ بڑھ کے مار کے آتے ہیں، تو یہ بھی بڑھ کے مار کے، یہ بڑھ کے ہی ہیں کہ آپ کو یہاں روک دیا، لائرز کو بھی روک دیں، آپ فیملی کو بھی روک دیں. 16 اکتوبر کو جب فاضل جج صاحب، شاہ رخ ارجمن صاحب نے تمام ایویڈنس کنکلوڈ ہونے کے بعد کیس کو ایڈجرن کیا، تو کیس کو ایڈجرن کیا فار ریبٹل آف آرگیومنٹس، یعنی کہ سرکار کی جانب سے کچھ بقایا جو دلائل تھے ان کے لیے یہ آج کی تاریخ رکھی گئی. اور آج کی تاریخ میں صرف دلائل مکمل ہونے تھے، نہ کہ آج کے دن میں فیصلہ سنایا جانا تھا. آج 9:05 پہ جج صاحب اندر چلے جاتے ہیں. ایکسٹراڈنری ہم سیکیورٹی بار سینس بھی کرتے ہیں، ناکے بھی سینس کرتے ہیں. فیملی ممبرز کو بھی اندر نہیں جانے دیا، پہنچنے دیا. سو وہیں سے وہ جسے کہتے ہیں ماتھا ٹھنکا کے اندر کوئی نہ کوئی دوبارہ وہی کاروائی ہو رہی ہے جو سائفر میں ہوئی، جو عدت نکاح میں ہوئی، جو توشہ خانہ 1 میں ہوئی، جو فورن فنڈنگ میں ہوئی، جو 9 مئی کے کیسز میں ہوتا آیا آج دن تک. سو وہی پیٹرن ہے. پیٹرن ہمارے لیے کوئی نیا نہیں ہے. اندر جاتے ہی سب سے پہلے تو جج صاحب نے جو آج ایک اللیگیلٹی کمٹ کی کہ انہوں نے جو بھی فیصلہ سنایا ہے وہ فیصلہ ملزمان کی غیر موجودگی میں سنایا اور ان کے وکلاء کی بھی غیر موجودگی میں یہ فیصلہ سنایا. سو آج کا دن تو جج صاحب نے صرف دلائل مکمل کر کے، فل سٹاپ لگا کے، ان دلائل کے اوپر ڈیلیبریشنز کر کے اپنا فیصلہ سنانا تھا، مگر وہ آج اپنا فیصلہ ساتھ لکھ کر لائے ہوئے تھے. 59 پیجز پر مشتمل فیصلہ، 32 پیراگراف انہوں نے لکھے، اور انہوں نے آخری پیراگراف میں لکھا کہ میں رحم کی اپروچ اڈاپٹ کرتے ہوئے، کیونکہ خان صاحب کی عمر کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان کی اہلیہ چونکہ فیمیل ہے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے، عمران خان صاحب کو 10 سال کی سزا، ان کی اہلیہ کو بھی 10 سال کی سزا، اور 5247 اسے ہم اینٹی کرپشن بولتے ہیں اس میں 7 سال کی سزا، اور 1,64,00,000 روپے میاں بیوی دونوں کو فائن کی سزا سناتا ہوں. لکھا ہوا فیصلہ تمام مختلف پیٹرن پہ. سو اڈیالہ جیل میں ہمیشہ کہتا ہوں جب نکلیں اڈیالہ جیل سے، کبھی اچھی خبر اڈیالہ جیل سے نہیں آئی، کبھی انصاف نہیں ہوا اڈیالہ جیل سے، کبھی میرٹ پر فیصلہ نہیں ہوا. اور ہم ہمیشہ ماضی میں ہم جو ریلیف لی اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہم نے ریلیف لی، مگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں دقت ضرور ہوتی تھی مگر دروازے کھلے تھے. سو اڈیالہ جیل کے دروازے زیادہ اندر جانا آسان ہے میری نظر میں.
اسلام آباد ہائی کورٹ کے تو دروازے لاکڈ ہیں، جسے کہتے ہیں اس پہ قفل لگا ہوا ہے، نہ آپ اندر انٹر ہو سکتے ہیں، نہ کوئی درخواست دائر کر سکتے ہیں، نہ کوئی اپیل لگتی ہے۔ کل رات تک ہسبینڈ اینڈ وائف کے اگینسٹ ایک کنوکشن تھی، القادر کو ہم فکس کروانے کے لیے 5 مرتبہ ہماری سی ایم اپلیکیشنز ارلی ہیئرنگ کی، متعدد بار فیملی نے، وکلاء نے، ان کے آفس، ہم اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس صاحب سے گزشتہ 2.5-3 مہینوں میں ہم نے کئی دفعہ ان سے گزارش کی کہ 1 سال ہو گیا القادر میں، جنوری میں سزا آئی تھی، آپ کو یاد ہوگا 27 جنوری 2024 کو یہ سزا آئی، اور آج 1 سال گزرنے کے بعد بھی اسلام آباد ہائی کورٹ 5 منٹ کی ہیئرنگ، خواتین کو خاص طور پہ خواتین کے کیسز کے ساتھ کمپیشنیٹ اور سمپیتھیٹک ویو لیا جاتا ہے، ان کے کیسز ضمانتوں کے خاص طور پہ پرائرٹی پر لگائے جاتے ہیں۔ 1 سال میں 5 درخواستیں، بے شمار ریکویسٹ کہ کم از کم بشرا عمران ان کی بیگم کی حد تک تو یہ ہیئرنگ لگا دی جائے، مگر وہ کبھی بھی ہیئرنگ نہیں لگی، ہماری ہر اپلیکیشن جو ہے وہ اگنور کی گئی۔ بالآخر آج دوسری سزا بھی آ چکی ہے۔ عمران خان صاحب ہمیشہ کی طرح آج بھی مسکرا رہے تھے جب انہوں نے سزا اپنی سنی۔ میں نے ان کا یہ پیٹرن بھی، جیسے سزاؤں کا پیٹرن ہے، خان صاحب کا بھی وہی پیٹرن ہے، سو وہ مسکرا رہے تھے، وہ بالکل حیران نہیں تھے، وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، مگر اس بات پہ بہت شاکڈ تھے کہ آج تو تمہارا ویٹ بھی نہیں ہوا، لیگل ٹیم کا بھی ویٹ نہیں ہوا، اور جج صاحب نے ہمارا ویٹ بھی نہیں کیا اور فیصلہ سنا کر وہ چلے گئے۔ تو یہ جج صاحب، میں بڑا حیران ہوں کہ جج صاحب کو کم از کم ٹرائل تو مکمل کرنا چاہیے تھا، کم از کم لیگل فارمیلٹیز تو پوری ہونی چاہیے تھیں، 10A کے تقاضے تو کم از کم پورے کر دیتے، فیصلہ فیئر ہوتا نہ ہوتا، ایک ٹرائل۔ سو اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں توشہ خانہ 1 میں بھی کبھی ٹرائل ہی مکمل نہیں ہوا، سائفر بھی جیسے چلتا رہا، ٹرائل کے اندر اتنے فلاز اور ڈیفیکٹس رہے، وہی فلاز وہی ڈیفیکٹس آج کے بھی اس ٹرائل کے اندر موجود ہیں۔ عمران خان صاحب نے ہدایت دی ہے کہ ان کے اور ان کی اہلیہ کے بہاف پر میں اپیل دائر کروں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور جو ان کا ٹرسٹ اور کانفیڈنس ہمیشہ سے جوڈیشری کے اندر ہے، ہمیشہ رول آف لاء کی بات ہی انہوں نے کی ہے، ہمیشہ لیگل انسٹرکشنز ہی ہمیں دی ہے کہ سزا آ گئی اب کیا ہو سکتا ہے، جو آپ قانونی چارہ گوئی اب کریں، اس کا نیکسٹ سٹیپ اپنی اپیل دائر کریں۔ خان صاحب کو آف کورس بہت مشکلات میں رکھا ہوا ہے، ان کی اہلیہ کو بھی، وہ بہت ڈسٹربڈ ہیں اس بات پہ کہ آئسولیشن میں ان کو جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، کتابیں ان کے پاس نہیں ہیں، خاص طور پہ وہ کہہ رہے ہیں مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ آج میری ان سے ملاقات بھی بہت مشکل سے، یہ جتنی گفتگو ہوئی ہے یہ بہت مشکل سے اور ٹف سرکمسٹانسز میں ہوئی ہے، میری ملاقات اور میری ان سے گفتگو ہی نہیں ہونے کسی طرح ممکن ہو پا رہی تھی، آج اتنا زیادہ پہرا جو تھا وہ اندر لگا ہوا تھا۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ بینگ ہز لائر، ان کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے ہمیں تقریباً 2.5 سال ہو گئے ہیں، لاتعداد مقدمات، 350 گفتگو کرنے کے لیے 3.5 منٹ بھی نہیں ہے۔ آج کا فیصلہ نہ وہ سن سکے، نہ وہ سمجھ سکے، نہ ان کو معلوم ہے کہ سزا کتنی ہوئی، کیونکہ جج صاحب تو بتا کر ہی نہیں گئے۔ سو انشاءاللہ لیگل ٹیم جیسے پہلے آج دن تک لیگل ٹیم ان کے مقدمات لڑتی آ رہی ہے، ہم اپنا کام اسی انتھیوزیازم سے ہم اپنا کام جاری رکھیں گے۔ لیگل ٹیم نے آج دن تک جتنے مقدمات ان کے خلاف بنے وہ سب کے سب ختم کیے ہوئے۔ اب مقدمات اگر ہائی کورٹ سنوائی نہ وہاں پر ہو، کیسز ہی نہ لگیں تو کیسز ختم کیسے ہوں؟ مگر عمران خان صاحب کے حوصلے وہ بلند ہیں، وہ ہی از ناٹ۔ سلمان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی ڈیفینس کیا بہت کمزور تھی، کیونکہ آپ بار بار التوا کی درخواستیں جو ہے وہ 2.5 سال تک دیتے رہے، تو کیا وجہ تھی کہ آپ لوگوں نے اتنی زیادہ التوا کی مختلف مواقع پر درخواستیں دی اور آپ کی ڈیفینس ویک تھی جو خان صاحب کو یہ سزا دی؟ دیکھیں کوئی توانی، آپ نے کہا بار بار، آپ بار بار میں یہ کہنا بھول گئے 26 مرتبہ آپ یہ بھول گئے کہ سرکار توشہ خانہ کا کیس بار بار بنا کر لاتی ہے۔ شاید آپ اس بات کو آپ نہیں سر، آپ لیٹ می کریکٹ یو، دوسرا کیس نہیں ہے۔ ECP ورسز عمران خان توشہ خانہ کا پہلا کیس تھا، نیب ورسز عمران خان گراف سیٹ دوسرا کیس تھا، جج افضل مجوکا کے پاس FIR چل رہی ہے توشہ خانہ گفٹس کے اوپر، یہ تیسرا کیس تھا۔ FIA جس نے پوسٹ آفس بند کے راتوں رات نیب سے تفتیش ٹیک اوور کر کے بغیر کوئی تفتیش کیے، بغیر کوئی کاغذ دیکھے پوسٹ آفس بنتی ہے، اور نیب چوتھی مرتبہ یہ کیس سنتی ہے
सो अल्तवा तो हाई कोर्ट लेता रहा, क्योंकि हमने इस बार की अटेम्प्ट को जब हाई कोर्ट चैलेंज किया तो हमारी कभी रिवीजन पिटिशन लगी नहीं, मुकदमात लगे ही नहीं। सो इमरान खान साहब के मुकदमात एक ही डिमांड है सर, जैसे नीचे लगते हैं, जिस तेज़ी से, जिस स्विफ्टनेस से, जिस स्पेस से नीचे ट्रायल्स चलते हैं, वैसे हाई कोर्ट भी हेयरिंग देना वैसे, क्योंकि ट्रायल इज़ ऑलवेज अ कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रायल। वैसे ही हाई कोर्ट के दरवाजे भी खुले होने चाहिए जैसे अडयाला में। सलमान साहब ये बताइएगा, एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि वकला भी नहीं मौजूद थे और बानी पीटीआई भी नहीं मौजूद थे, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि वो मुस्कुराए और फिर उसके बाद जी चले मैं आपको, आप भी वकील हैं, आप भी मैं आपको, अच्छा चलें, अच्छा सवाल है आपका, मैं आपको इस पर क्लैरिफाई कर देता हूँ। ये जब जज साहब चले गए तो खान साहब ने कहा मुझे हुआ क्या है, तो मैंने उन्हें बताया जी ये सज़ा हुई है, जिस पर वो मुस्कुराए। तो उसमें ना जज थे ना हम थे, मेरी इमरान खान साहब से तो मुलाकात हुई ही प्रोसीडिंग्स के बाद है। सो इससे आगे फैमिली आपको बताएगी, सलमान अकरम राजा साहब बताएंगे, लीगल में मैं इसको यहीं तक रखूँगा। बताएं, आपने ये फरमाया लीगैलिटी कमिट की और हमें सुना नहीं गया, हतमी दलाल भी सुने गए, जबकि 16 अक्टूबर को आप लोगों ने हतमी दलाल जमा कराए थे और फिर उसके बाद हुकूमती जवाब भी आ गया था, और लीगली आज को उस पर बात करना चले सिर्फ एक ही मैंने अपनी गुफ्तगू में बताया, 59 पैराग्राफ्स 59 पेजेस 32 पैराग्राफ लिखे हुए साइन। सो बहस मुकम्मल होने से पहले फैसला लिखा हुआ था, यही बात काफ़ी है। सो अभी ट्रायल ही नहीं मुकम्मल हुआ था सर। सलमान अकरम राजा साहब, पार्टी अब क्या करेगी जब सजा हो चुकी है? अपील में जाएंगे, एजिटेशन में जाएंगे? एक मिनट देखिए 2.5 साल में मैंने तो थोड़ी बहुत लीगल सीख लिया। अब मैं चाहूँगी कि आप सारे भी इधर मौजूद होते, थोड़ा आप भी थोड़ा सा लीगल चीज़ें हमारे लॉयर से सीख लें, क्योंकि आपने ठीक से फॉलो नहीं किया होगा कि कितनी नाइंसाफ़ी हो रही है पिछले 2.5 साल से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मैं आपको जैसे सलमान सफदर ने हमें फ़ोन किया रात को, आपको पता है कि लाहौर में कितनी धुंध होती, मैं इधर थी, मेरी बहनें लाहौर में थीं और मेरे कज़न लाहौर में थे, और ये उस धुंध में इन्होंने जान के किया, उनको पता है लाहौर में कितनी धुंध है। सलमान सफदर वगैरह बड़ी मुश्किलात का सामना करके इस मतलब ख़तरनाक हालात में यहाँ पे पहुँचे थे। यहाँ क्योंकि आप मीडिया को तो पता है, लेकिन मैं आपके जो देखने वाले हैं उनको बता दूँ, यहाँ एक नाका लगाया गया कोई 1 किलोमीटर पहले, हाँ 1 किलोमीटर पहले इस पिंडी की तरफ से, और 1 किलोमीटर वहाँ पे गोरखपुर में, और यहाँ पे भी नाका लगाया गया जहाँ हम अभी खड़े हैं। बहुत ज़्यादा पुलिस खड़ी कर देते हैं, और उस पुलिस का मकसद ये था कि यहाँ पे लोगों को पंजाब पुलिस रोक देती है जेल के दरवाज़े से पहले, ताकि जब जेल के दरवाज़े पे जो पुलिस खड़ी है वो अंदर टेक्निकली सही बात करेंगे, जब वो कहेंगे कि हम कैसे अंदर फैमिली को भेज दें, कैसे जो रिकॉर्ड पे लॉयर्स हैं उनको भेज दें।